بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ کے بیٹا، آپ لوگوں کو بیٹا جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن سبجیکٹ جو ہے اس کو آن لائن کور کر رہے ہیں اپنی ایک پراپر آؤٹ لائن کے تھرو، ٹھیک ہے؟ تو دس از دا تھرڈ چیپٹر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹوڈے۔ آپ کے 2 چیپٹرز ہو گئے ہیں، آپ کا ٹیسٹ بھی دونوں چیپٹرز کا کنڈکٹ میں نے کیا ہے، لیکن بیٹا آپ کی طرف سے پراپر رسپانس نہیں ہے سب کا۔ اینی ہاؤ چیپٹر نمبر 3 آپ لوگوں کا میں اسٹارٹ کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کا جو سیکنڈ چیپٹر کا ٹیسٹ ہے وہ میں دوبارہ لوں گی، وہ میں کب لوں گی وہ میں آپ کو بتا دوں گی آپ کے واٹس ایپ گروپ میں۔ چیپٹر 3 پر فوکس کریے، آج سے ہم اسے شروع کرنے والے ہیں۔ چیپٹر 3 کا ٹائٹل کیا ہے؟ نمو یا ڈیولپمنٹ۔ اور اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا چیزیں کور کرنی ہیں یہ پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ٹاپکس ہیں، آپ سمپلی سمجھ لیں کہ یہ سارے کویشچنز ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں اس چیپٹر میں۔ پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے اس چیپٹر کا 3.1، نمو اور اس کی اہمیت۔ ڈیولپمنٹ کہتے کسے ہیں اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے اس میں آپ کو بلٹس نظر آ رہی ہوں گی، یہ بلٹس جو بیٹا بیسیکلی اس کی ڈیفینیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ نمو سے مراد وہ منظم، باضابطہ اور تدریجی تبدیلیاں ہیں جو ایک فرد میں نطفہ قرار پانے سے زندگی کے اختتام پر وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ وہ تمام ایک سسٹمیٹک وے میں ہونے والی تبدیلیاں یا تدریجی مطلب درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونے والی چینجز ہیں جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے جو 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہاں سے لے کر اس کی ڈیتھ تک چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نمو سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جن سے ایک فرد اپنی پیدائش سے لے کر موت تک گزرتا ہے۔ نمو سے مراد تبدیلیوں کا وہ سلسلہ ہے جو حمل قرار پانے سے عرصہ حیات کے اختتام ہونے تک جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہوگی کہ نمو کا جو پروسیس ہے دیٹ از ایور گوئنگ پروسیس، ہماری برتھ سے لے کر ہماری ڈیتھ تک یہ جو چینجز ہیں جو ہم کسی بھی قسم کی چینجز اپنے فزیکل سٹرکچر میں، اپنے ایموشنل یا ہماری فیلنگز میں، کسی بھی چیز میں جو ہم چینجز فیل کرتے ہیں برتھ سے لے کر ڈیتھ تک، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم بولتے ہیں نمو یا ڈیولپمنٹ۔ اب بیسیکلی کیونکہ سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن کا، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نمو کی جب ہم بات کریں تو ایجوکیشنل سچویشن میں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو ابھی جو بیسیکلی ہم پوائنٹس پڑھنے جا رہے ہیں یہ نمو کی ایجوکیشن میں امپورٹنس کو کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ مقاصد تعلیم اور نمو۔ پہلی بات تو بیٹا کوئی بھی نظام تعلیم جو ہے وہ کچھ مقاصد کی بیس پہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ مقاصد جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم ڈیولپمنٹل پروسیس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ایک فرد کی، ایک طالب علم کی جسمانی، ذہنی، سماجی، جو جذباتی یا جو ان کی ایموشنل جو مینٹل نیڈز ہیں ان کو سامنے اگر ہم نہیں رکھتے تو ہم ان کو پڑھا بھی نہیں سکتے۔ تو ان تمام چیزوں میں نمو کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایجوکیشن کا کام کیا ہے؟ ان تمام زندگی کے پہلوؤں کو کور کرنا۔ تو جب ہم مقاصد بناتے ہیں تو ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کا حصہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اپنی سجیشنز دیتا ہے کہ کسی خاص عمر کے بچے کی ذہنی، جسمانی، سماجی، معاشی، معاشرتی ضروریات کیا ہو سکتی ہیں۔ پھر انفرادی اختلافات اور نمو، انڈیویجول ڈفرینسز، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایوری ون از یونیک ان نیچر، ایوری ون از ڈفرینٹ، ٹھیک ہے؟ تو ایک جو ٹیچر ہے اس کو اپنی ڈیورنگ ٹیچنگ پروسیس جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بچوں کے اندر بھی انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں، ہر بچہ منفرد ہے، ہر بچہ یونیک ہے۔ تو اگر وہ تمام کلاس روم کے بچوں کو ایک جیسی صلاحیتوں کا حامل سمجھے گا تو وہ ان کو ٹھیک سے پڑھا نہیں پائے گا۔ تو اس کو بھی جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ اس کے اکارڈنگلی پڑھائے گا تو بچے کی ڈیولپمنٹ میکسیمم ہوگی۔ اس کے بعد تعلم اور نمو۔ تعلم بیٹا لرننگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لرننگ مطلب سیکھنے کا عمل۔ اب تعلم اور تدریس وہ بھی تب تک افیکٹو نہیں ہے جب تک کہ طلباء کے جو تمام
رجحانات ہیں، دلچسپیاں ہیں، نفسیاتی تقاضے ہیں، ان کا علم نہ ہو۔ تو اگر ٹیچر کو ڈیولپمنٹ کا نالج ہے تو اس کو ان چیزوں کا نالج بھی ہوگا، اور اگر اس کو ان چیزوں کا نالج ہوگا تو وہ بچوں کو میکسیمم لیول کی جو لرننگ ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد طریقہ ہے تدریس اور نمو، ٹیچنگ میتھڈز اور ڈیولپمنٹ۔ اگر کامیاب ٹیچنگ چاہتے ہیں تو کامیاب طریقہ تدریس بھی معلوم ہونا چاہیے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بہت اچھا پڑھاؤں، تو مجھے کوئی بہت اچھا پڑھانے کا طریقہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو نمو کے جو اصول ہیں، اگر معلم کو ان کا آئیڈیا ہو تو وہ طلبہ کی جو نفسیاتی ضروریات ہیں اور جو ان کی ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق وہ اپنی کوئی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے، اور اگر اس کو ان کا علم نہ ہو تو وہ ان کو اپنی کلاس روم میں انگیج نہیں کر سکتا، ان کو پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم نصابی سرگرمیاں اور نمو، جو آپ کی کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ کریکولر تو نصابی ہیں، ہم نصابی جو ہیں وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو آپ کی کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لائک اسپورٹس ہو گئیں، ڈیبیٹس ہو گئیں، اس طرح کے کوئی کمپٹیشنز ہو گئے۔ اسکول جب بھی کوئی ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہنی اور جسمانی جتنی جو کنڈیشنز ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے کہ کسی خاص عمر کا بچہ کیا پرفارم کر سکتا ہے۔ تو اگر نمو کے بنیادی اصول اور نمو کی خصوصیات معلم کو معلوم ہوں تو پھر وہ ان کی عمر کے مطابق اور ان کے جو جس لیول پہ وہ ہیں اس کے مطابق ان کے لیے ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ منتخب کر سکتا ہے۔ نصاب اور نمو جب مقاصد بنائے جاتے ہیں تو ان مقاصد کی روشنی میں نصاب ترتیب دیا جاتا ہے۔ اگر مقاصد بناتے ہوئے نمو کا علم ہونا ضروری ہے تو بیٹا نصاب بناتے ہوئے بھی وہ علم ہونا ضروری ہے، ورنہ مقاصد میں اور نصاب میں کانٹرڈکشن آ جائے گی، تضاد آ جائے گا۔ نصاب کے مواد کے انتخاب میں اور اس کی ترتیب دیتے وقت جو اسٹوڈنٹس کی ضروریات ہیں اور ان کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اگر نفس مضمون یا کانٹینٹ جو پڑھایا جائے گا وہ بچوں کے مطابق نہیں ہوگا تو ٹیچنگ میتھڈ بے مقصد ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جائزہ اور نمو، جائزہ کہتے ہیں امتحان لینا، ایویلویٹ کرنا، جو بچے کو پڑھا دیا ہے سکھا دیا ہے اس کا فیڈ بیک لینا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ان کو پڑھا رہے ہیں ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق تو جائزہ بھی تو اسی کے مطابق ہوگا نا۔ تعلیمی جائزے میں بھی طلباء کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، ان کے جو مختلف تقاضے ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے ان کو سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کو سامنے نہیں رکھیں گے تو معلم جائزہ نہیں لے سکتا اپنے اسٹوڈنٹس کی کیپیبلٹیز کا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس غیر معمولی بچے اور نمو۔ غیر معمولی بچے بیٹا وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی خاصیت کی بنا پر عام بچے کے جیسے نہیں ہوتے، چاہے تو وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں یا بہت کم انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں، تو ویریشن ہوگی ان کے جو مینٹل کیپیسٹیز ہیں، ان کی لرننگ کیپیسٹیز ہیں، ان میں ڈفرینس ہوتا ہے عام بچوں سے۔ تو اگر نمو کے اصولوں کا ایک استاد کو پتہ ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی کلاس میں عام بچہ کون سا ہے اور غیر معمولی بچہ کون سا ہے، اور غیر معمولی بچے کو ہمیشہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ایک معلم کو نمو کے اصولوں کا علم ہوگا ہی نہیں تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اس کی کلاس میں کس بچے کو زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے رہنمائی اور نمو، گائیڈنس۔ جب ہم کسی کو گائیڈ کرتے ہیں تو بیٹا تب بھی ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ نالج سارا چاہیے ہوتا ہے، اس کی ایموشنل سچویشن کیا ہے، اس کی فزیکل سچویشن کیا ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے جو فیزز ہیں وہ کتنے اچھے سے کور ہو رہے ہیں۔ تو ایک جو ٹیچر ہے اگر وہ اپنے طالب علم کو گائیڈ کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کو کرنا پڑتا ہے تو اس کو نمو کے اصولوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو ان اصولوں کا علم ہوگا تبھی وہ جان پائے گا کہ طلباء کی بیسیکلی الجھنیں ہیں کیا، اور جب وہ جان جائے گا تو وہ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر پائے گا۔ نمو کے بیٹا پہلو دیکھیے، مطلب کہ کتنے ایسپیکٹس ہیں جو ڈیولپمنٹ کو اشور کرتے ہیں۔ وہ تمام تبدیلیاں
جو فرد کے کردار اور افعال میں نظر آتی ہیں۔ یہ تبدیلی ذہنی ہوگی تو اس کو ذہنی نمو کہیں گے، اگر اس کے جسم کی کوئی تبدیلی ہوگی تو وہ جسمانی نمو ہوگی، اگر اس کے جذبات کی تبدیلیاں ہیں تو اسے جذباتی نمو کہیں گے، اور اگر معاشرتی ہیں یا معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں اس کی تبدیلیاں تو اس کو ہم سماجی نمو کہیں گے۔ اور ان تمام جو نمو کے ڈفرینٹ آپ کہہ لیں ایسپیکٹس ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ جذباتی نمو یا فزیکل ڈیولپمنٹ، مطلب کہ انسان کی جسمانی ساخت میں تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اندرونی بیرونی۔ جو تو بیرونی ہوں گی وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کا قد بڑھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ہائٹ میں اس کا اضافہ، اس کے ویٹ میں اضافہ۔ اور اندرونی سے کیا مراد ہے، لائک آپ کا بون سٹرکچر وہ اسٹرانگ ہو رہا ہوگا، بیسیکلی ہیں تو جسمانی نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسم کے مختلف حصوں میں ہوتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو جسم کے آپ کے باڈی پارٹس ہیں وہ آہستہ 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 گرو کر کے اپنی پرفیکٹ پوزیشن میں، اپنی پرفیکٹ شیپ میں آ جاتے ہیں۔ وزن اور قد کا بڑھنا جو ہے ایک جنرل اگزامپل ہے اس کی۔ اچھا، ابھی اس کے جو پوائنٹس ہیں یہ بیٹا آپ کو اول تو سارے پتہ ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ کو یاد کرنے میں پرابلم آئے تو پھر جس پوائنٹ کی آپ کو میکسیمم سمجھ آتی ہے آپ نے اسے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی کسی بھی فرد میں جو آتی ہے بیٹا وہ جسمانی تبدیلی ہے۔ جیسے ہی کوئی فیمیل کنسیو کرتی ہے، ایک انسان نطفے کی صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے، وہاں سے لے کر اس کی موت تک تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تبدیلی کا سلسلہ نہیں رکتا۔ پہلے بچپن کا زمانہ، پھر بلوغت کا، یہاں سے گزر کر فائنلی وہ ایک جسمانی پختگی حاصل کر لیتا ہے، لیکن پختگی کے دور میں بھی تبدیلی کا سلسلہ نہیں رکتا، لیکن تبدیلی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمو تبدیلی کا ایک ایسا عمل ہے جو پیدائش سے موت تک ہے، اور زندگی کے جو شروع کے سال ہیں وہاں پر جسمانی تبدیلی زیادہ تیزی سے ہوتی ہے، اور ہر جسمانی تبدیلی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ پہلے کیا چینجز ہوئی ہیں، پہلی چینجز کی بیس پر اگلی چینجز ہوں گی۔ اور جو ماہرین ہیں جسمانی نمو کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح جسمانی نمو جو فرد کے رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح فرد کے رویے بھی جسمانی نمو پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل ایک ایگزامپل دیتی ہوں، اگر آپ بریک فاسٹ نہیں کرتے یا آپ ڈنر اسکپ کر دیتے ہیں، دیٹ از یور لائف روٹین، لیکن اس کا اب یہ آپ کے رویے ہیں، ذاتی رویے، لیکن یہ آپ کی جسمانی نمو پر بھی اثر کرتے ہیں، آپ کی ہیلتھ ڈاؤن ہو جائے گی، آپ ویک ہو جائیں گے، تو جسمانی طور پر افیکٹ ہو رہا ہوگا آپ کے ان تمام سٹیپس کا۔ اس کے بعد ذہنی نمو ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ جسمانی نمو جسمانی فیچرز میں تبدیلیاں تھیں، اب یہ کیا ہیں، انسان کے جو مینٹل پروسیسز ہیں ان میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ اس میں یادداشت آ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، آپ کی امیجنیشن، تخیل کی جو پاور ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جس میں ہمارا دماغ انوالوڈ ہے۔ یہ صلاحیتیں فرد کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ مثلا دیکھیے، جب قوت یادداشت اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو فرد کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں چیزیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں، اور اس کا تعلق ذہنی صلاحیتوں سے ہے، جیسے کہ دیکھیے یادداشت ہے، تخیل ہے، تخلیقیت مطلب کریٹیوٹی، اور بصیرت، انسائٹ، کوئی چیز جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ذہنی پختگی کے دور میں فرد اپنے مسائل کو خود حل کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ذہن کو استعمال میں لا سکتا ہے، اور جب وہ اپنے ذہن کو استعمال میں لا سکتا ہے تو وہ اپنے مسائل بھی خود حل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سوشل ڈیولپمنٹ ہے، سماجی طور پر انسان کتنا گرو کر رہا ہے، اس کو معاشرے میں اپنا مقام کس طرح سے وہ حاصل کر رہا ہے، اس میں بھی چینجز آتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ اب بیسیکلی سماجی مطابقت کیا ہے، منظم سرگرمیاں یا آرگنائزڈ آپ کہہ لیں سرگرمیاں ہیں جو افراد میں یہ فہم پیدا کرتی ہیں کہ اس کا معاشرہ کیسا ہے اور اس کو معاشرے میں کس طرح سے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اس کے بعد سماجی نمو شروع کہاں سے ہوتی ہے، اپنے گھر سے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے
تو وہ اپنے گھر میں آنکھ کھولتا ہے، اس کے ارد گرد اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اس کے سبلنگز ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں. تو پہلا جو لیول ہے سماج کا ایک بچے کے لیے وہ اس کا گھر ہے، اور اس کے بعد پھر پوری سوسائٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ اس کا دیکھیے، سماجی نمو کے جو حامل فرد ہیں وہ متوازن زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا معاشرہ کیسا ہے اور انہوں نے اپنے معاشرے کے مطابق ایڈجسٹ کس طرح سے کرنا ہے، بیہیو کس طرح سے کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیٹا ایموشنل ڈیولپمنٹ، جذباتی نمو. سب سے زیادہ میرے نزدیک جو اہم تبدیلی ہے وہ جذباتی نمو ہے، کیونکہ ہماری جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں انسان بننا سکھاتی ہے. دیکھیں آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو کسی کو روتا دیکھ کے خود بھی رو پڑیں گے، تو جذباتی نمو ہے. ٹھیک ہے. ہم میں جو بھی احساسات ہیں، جو بھی جذبات ہیں، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہماری ایموشنل ڈیولپمنٹ پر. ٹھیک ہے. جذبہ عملی صورت میں ہمارے سامنے کب آتا ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی مہیج ہو. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو ذہنی کیفیت کے ساتھ میچ کر لیں. ٹھیک ہے. آپ سمپلی سمجھ لیں کہ ایک اسٹیمولس رسپانس پروسیس ہے. کوئی چیز، کوئی محرک، کوئی اسٹیمولس ہوگا جو آپ کو انٹرنلی ایکٹیویٹ کر دے گا، آپ کی فیلنگز کو ایکٹیویٹ کر دے گا. اس کے بعد انسانی جذبات کا جو باضابطہ مطالعہ ہے، وہ کوئی بھی اگر جذباتی نمو کا ماہر ہو تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے اثرات کو اسٹڈی کر سکے. جذباتی نمو زندگی کے بہت سے سوالات سے تعلق رکھتی ہے. وہ سوالات جو ایک بچے کو ایک انسان تک اس کی زندگی میں جتنے ایشوز ہیں ان سب کو ایڈریس کر سکے. ایک بچہ جو اپنی جذباتی زندگی میں بظاہر آپ کو بیلنس نظر آتا ہے، وہ اچانک ہی کیوں پریشان ہو جاتا ہے؟ ایک بچہ، آپ کی ایک فرینڈ ہے، آپ کو کلاس میں ہمیشہ ہنستی مسکراتی نظر آتی ہے، لیکن ایک دم سے وہ اب چپ رہنے لگ گئی ہے، کیوں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جذباتی نمو ہے. والدین اور اساتذہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں آبویسلی جو ہمارے ماہرین ہیں وہ ایڈریس کر سکتے ہیں ان ایشوز کو. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے جذبات پیدا ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جذبات محدود ہوتے ہیں. لائک بھوک لگے گی تو روئے گا، کوئی اس کو شاؤٹ کرے گا اس پر لاؤڈلی تو روئے گا، کوئی اس کو پیار کرے گا تو ہنسے گا. تو لمیٹڈ ایموشنز ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے انسان گرو کرتا ہے، اس کے یہ جذبات بھی نمو پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وقت اور تجربات کے ساتھ ساتھ نئے جذبات ہمارے کردار کا حصہ بنتے جاتے ہیں. مدارج دیکھ لیتے ہیں بیٹا، سٹیجز، کہ انسان اپنی زندگی میں کن سٹیجز سے گزرتا ہے نمو کو لے کے. آپ سمپلی سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کے مختلف ادوار. ٹھیک ہے. سب سے پہلا دور دیکھیے، دور کون سا ہے؟ آپ کا پری نیٹل سٹیج ہے، قبل پیدائش. انسان، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تب سے شروع ہو جاتی ہے جب سے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ پہلا دور ہے. اور اس دور کی کیا آپ کہہ لیں کہ ڈیوریشن کتنی ہے؟ 9 مہینے اس کی ڈیوریشن ہے. ٹھیک ہے. مدر کی کنسیو کرنے سے لے کر برتھ تک. تو جو دور قبل پیدائش ہے وہ ہمارے پاس 9 منتھس ہے. اور اس میں رفتار تیز ہوتی ہے کیونکہ فرد کے تمام جو اعضاء ہیں وہ بننے ہوتے ہیں، شیپ ان کی بننی ہوتی ہے. ایک کلاٹ سے لے کر ایک جو خون کا لوتھڑا ہے وہاں سے لے کر ایک پورا انسان بننا، اس کے ہاتھ، پاؤں، سر، جسم، دھڑ، ہر چیز بننا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو نمو ہے اس کی رفتار تیز ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے دور شیر خوارگی. شیر خوارگی اس کے دودھ پینے کا عرصہ. ٹھیک ہے. جتنی دیر وہ مدر فیٹ پہ ہوگا. اور ڈگمگاتی چال، مطلب کہ وہ کراؤلنگ کرنے سے لے کر لڑکھڑا کر چلنے تک کی فیز میں ہوگا. یہ 2 سال تک کا عرصہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں بچے ڈپینڈنٹ ہیں اپنے پیرنٹس پر. ٹھیک ہے. بچہ ماں کے جسم سے جب الگ ہوتا ہے تو اس کو ماحول میں سروائیو کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی سینسز یوز کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میری مدر کون ہے، میرے فادر کون ہے، میرے بہن بھائی کون ہے، سبلنگ کون ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ڈگمگاتی چال ہے یہ بھی 18 ماہ کی عمر سے شروع ہوتی ہے اور یہ 3 سال تک جاری رہتی ہے.
اس میں بچہ تھوڑا سا زباندانی مطلب تھوڑا سا بولنا سیکھتا ہے، اور باقی اس کی حرکی صلاحیتیں مطلب موومنٹس وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کے پاس ارلی چائلڈہڈ ہے یا دور اوائلی بچپن، یہ 3 سے 6 سال تک کی عمر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پری اسکول پروگرام بھی کہتے ہیں۔ اب بچوں کو تھوڑا بہت آپ نے دیکھا ہوگا کنڈر گارٹن سسٹم چل رہے ہیں، مونٹیسوری چل رہا ہے، تو یہ بیسیکلی اس عمر کے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بچہ مختلف سماجی سرگرمیوں میں بھی اب شرکت کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ صرف اپنے گھر میں نہیں ہے، وہ باہر نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے فرینڈز اس کے ہیں، اس کے ٹیچرز اس کے سرکل میں شامل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپلین کرنے کے کچھ حد تک قابل ہو جاتے ہیں، کچھ حد تک اپنی حفاظت کے قابل ہو جاتے ہیں، اور کچھ حد تک وہ سیلف کنٹرول بھی سیکھ لیتے ہیں۔ جب 6 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ان کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں۔ Now they are ready to go to school، اب وہ اسکول جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جب اسکول جائیں گے تو obviously ان کا سوشل سرکل تھوڑا سا بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے مڈل چائلڈہڈ پیریڈ، دور وسطی بچپن، وسط، ٹھیک ہے۔ اب یہ 6 سے 12 سال تک کی عمر کے بچے ہیں، اور یہاں پر آپ کی رسمی تعلیم یا فارمل ایجوکیشن، پراپر اسکول ایجوکیشن آپ کی شروع ہو گئی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ اسکول میں داخلہ لیں گے باقاعدہ طور پر، اور اس میں وہ زیادہ تیزی سے ماحول کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس ماحول کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ سوشلائزیشن ان کی لائف کا ایک پارٹ بن جاتا ہے۔ بچہ مختلف قسم کی گروپ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے، گروہی سرگرمیوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو گروہی جو زندگی ہے اس میں شمولیت کی وجہ سے اس کی ایڈجسٹمنٹ کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی کو دیکھیے انہوں نے اس دور کو جو ماہرین ہیں گینگ ایج یا گروہی دور بھی کہا ہے، کیونکہ بچہ گروپ میں رہنا سیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے دور بلوغت، ایڈولسنس۔ اب اس میں بیسیکلی فزیکل چینجز بیٹا بہت پرومیننٹ ہوتی ہیں، جنسی جو اعضاء ہیں ان میں تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کا آغاز 11 سے 12 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے، اور 20-21 سال تک کی عمر میں جو ہے یہ آپ کا دور چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بیسیکلی آپ کے جو جنرل ایشوز ہیں وہ جینڈر ایشوز آتے ہیں، کیونکہ انسان گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، تو اپنی جو تشخیص ہے وہ اس کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے، اور یہ تبدیلیاں جو ایڈولسنٹس ہیں ان کی زندگی پر بھی بہت ڈیپ ایفیکٹس چھوڑتی ہیں۔ اور یہاں پر ذہنی تبدیلیوں کا لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں اور جو چیزیں نہیں موجود ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں جو شاید وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ان کی جو انٹیلیجنس ہے، ان کی جو آپ کہہ لیں کہ فکری افق آسمان کے معنوں میں آپ سمجھ لیں کہ ایک دائرہ کار جو ان کے سوچنے کا ہے وہ وسیع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ینگ ایڈلٹہڈ پیریڈ، ٹھیک ہے، یا جس کو آپ میچوریشن بھی کہتے ہیں، پختگی کا زمانہ۔ یہ 20 سے 40 سال کی بیٹا عمر ہے۔ اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیادی بچے کی یا انسان کی، بچہ تو وہ نہیں ہے، انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، محبت اور روزگار، مطلب اس ایج میں آپ نے دیکھا ہوگا میکسیمم لوگ شادی کر لیتے ہیں، اور میکسیمم لوگ اپنی جو ان کے پسند کی جاب ہوتی ہے وہ بھی اچیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ دور ہے جس میں نئے تعلقات بنتے ہیں، انسان ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے، اپنا لائف پارٹنر چنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پروفیشن چنتا ہے۔ اور اس میں دیکھیے ایک اسپیسیفک ٹرم یوز ہوئی ہے کہ شادی کر کے والدین بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ ان کے سرکل میں اب نئے ایسے ریلیشن شپس شامل ہو رہے ہیں جن کی ان کے ساتھ ڈیپ مینٹل ایسوسیشن ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دور وسطی حیات، ٹھیک ہے، یہ 40 سے 65 سال کا عرصہ، اور اس میں فرد اپنی پیک پر ہوتا ہے، معاشی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی۔ جتنا میکسیمم اس کی کیپیسٹی ہے کمانے کی وہ اس کی اس عمر میں پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سوشل سٹیٹس بھی جتنا اس نے کمانا ہوتا ہے، جتنی عزت، جتنی ریپوٹیشن اس نے کمانی ہوتی ہے، دس از دا میکسیمم ایج لمٹ، یہاں تک وہ ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو پوری زندگی میں اس نے ارن کیا ہوتا ہے، اب اس کا ریوارڈ اس کو اس ایج میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کی پیک پر ہوتے ہیں۔
اس کے بعد لاسٹ ون ہے بیٹا آپ کے پاس لیٹ ایڈلٹہڈ یا اختتامی عرصہ حیات. اب یہ 65 سال سے لے کر ٹل ڈیتھ ہے. ذہنی طور پر یہ لوگ چست ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بزرگ دیکھا ہو جو 60 سال سے اوپر، تو کبھی نوٹ کریے گا ان کی میموری اتنی شارپ ہو جاتی ہے، ان کو اپنے بچپن کی باتیں، اپنی جوانی کی باتیں، اپنی جوانی کی تمام جو ان کی میموریز ہیں وہ ریکال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ذہنی طور پر وہ چست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سی باقی صلاحیتیں کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان کے بہت سے قریبی رشتے، ان کے والدین ہیں، ان کی مسز یا پارٹنر، بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، پارٹنر آپ کہہ لیں، یا ان کے بچے یا ان کے دوست، ان کو ان سے الگ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس ایج میں سب تو زندہ نہیں ہوتے نا، تو بہت سارے پیارے وہ اپنے کھو چکے ہوتے ہیں، ملازمت سے ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، فارغ وقت ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور معاشی طور پر بھی کمی ہو جاتی ہے اور معاشرتی طور پر بھی، ٹھیک ہے. لیکن دس از دا ٹائم پیریڈ جب انسان کی واپسی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ اپنی ڈیولپمنٹ کا لاسٹ اس کا سٹیج ہوتا ہے جہاں پر فائنلی وہ اپنی ڈیتھ کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا وہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے دیٹ از اباؤٹ ٹو اینڈ، ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. تو یہ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک تھا. آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور آپ کو میں ایک سمپل ایک ٹپ دیتی ہوں جو ان چیزوں کو ریکال کرنے میں، میمورائز کرنے میں میری ہیلپ کرتی تھی. آپ جس بھی ڈیولپمنٹ فیز کی بات کریں، ڈیولپمنٹ سٹیج کی بات کریں، تو آپ اپنے ذہن میں اتنی عمر کا کوئی انسان اپنی نظر میں رکھیں، تو آپ کو چیزیں یاد کرنی آسان ہو جائیں گی. لائک اگر آپ ایڈولسنس کو پڑھ رہے ہیں تو 21 سے 20 سال کی عمر کے کسی انسان کو اپنے سامنے رکھیے. بیسیکلی آپ بھی اسی ایج گروپ میں آتے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کسی خاص عمر کی جو سٹیج ہے اس میں کیا چینجز ہمارے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بیٹا انشاءاللہ اب ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک آپ اسے تیار کریں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.